بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ حکومتی اہلکاروں کو دیکھیں، ان کے بیانات دیکھیں، وزراء کو دیکھیں، تو آپ کو ایک تکبر نظر آئے گا، ایک خوش فہمی بھی ہے ان کو، اور طاقت کا زوم بھی ہے ان کو کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ کا میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ اگر سہیل آفریدی نے مجاوری بننا ہے اڈیالہ کا تو آ کر بیٹھا رہے۔ اسی طرح جناب عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ گریبان لوگ پکڑیں گے یا کہ یہاں تماشا لگاتے ہیں، خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں رہتے، وہاں کے مسائل حل کریں، وزیر اعلیٰ کیوں یہاں آ جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ بڑی موجوں میں ہے خان، اور اس کو جتنی سہولیات ہیں کسی کو ہیں ہی نہیں۔ اچھا 6 کمرے ان کو ملے ہوئے ہیں، وہ 5 کمرے خالی ہیں کہ سیکورٹی کے لیے، صرف ایک کوٹھری ملی ہوئی ہے خان کو۔ لیکن بہرحال اس طرح کی باتیں، اور شوق پورا کر لیں، دیکھ لیں۔ پھر جی یہ دیکھیں، اب اسپیکر کے پاس یہ پہنچے ہیں نا، اب منت سماجت کر رہے ہیں ہماری کو ملاقات کا کچھ کروا دیں۔ اسپیکر آگے سے کہہ رہا ہے اچھا جی دیکھتا ہوں، میں کوشش کروں گا، اس طرح۔ تو ایک رونت آپ کو نظر آئے گی کہ جی دیکھیں ہم پوری طرح سے کنٹرول میں ہے۔ 26ویں کر لی ترمیم، 27ویں کر لی، کسی نے ہمارا کیا بگاڑ دیا، 2 تائی اکثریت آ چکی ہے، جو مرضی کرتے پھریں۔ ضمنی الیکشن بھی دیکھیں ہم لے گئے ہیں۔ خوش فہمی یہ ہے کہ یہ ہماری مقبولیت ہے، اور اتنا جبر اور کنٹرول اور تشدد، ہر طرح سے ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم سیاہ و سفید کے مالک بن چکے ہیں، جو مرضی کریں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، کوئی مزاحمت ہی نہیں رہی۔ اگر آپ دیکھیں جو بھی باہر نکلتا ہے، جس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں اس کا سلوک ہم کر سکتے ہیں۔ صحافی سہراب برکت کا آپ دیکھ لیجئے، اس کو جناب پکڑ لیا، پہلے پیش نہیں کیا، پھر اچانک پیش کر دیا۔ عدالتیں کوئی نہیں پوچھیں گی، انسانی حقوق کی پامالی بھی کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ یورپی یونین کو بھی ہم کنٹرول کر لیں گے، امریکہ بھی ہمارے ساتھ ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں کہیں اقوام متحدہ کی طرف سے آ جائے گا کہ یہ کس طرح کی ترامیم ہو رہی ہیں، انسانی حقوق کی پامالی کا ہو جائے گا، وہاں بھی ہم کچھ لے دے کر معاملہ کر لیں گے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کر دیں گے، سب کر لیں گے۔ اور یہی خوش فہمی تھی ان کو کہ آئی ایم ایف کو کہا آپ رپورٹ دیں کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح بہتری لا سکتے ہیں، وہ آئی ایم ایف نے ان کا کباڑہ کر کے رکھ دیا۔ تو جتنا مرضی آپ تشدد جبر کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن سرمایہ دار کو نہیں آپ کنٹرول کر سکتے۔ جتنی بڑی کمپنیز ہیں ان کو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ زور زبردستی سے نہ آپ انویسٹمنٹ کروا سکتے ہیں، نہ آپ انویسٹمنٹ کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ یہاں لوگوں کو رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنا کام سیدھا کر سکتے ہیں، جس طرح شوگر مافیا ہے، شوگر انڈسٹری لگا کر اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ بہتری نہیں لا سکتے زور زبردستی سے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ SIFC کا ادارہ اور اس کو چلانے والے چارج شیٹ کر رہے ہیں حکومت کو۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اب کہا جا رہا ہے کہ یہ تو فارغ ہیں، جو ماڈل یہ لے کر چل رہے ہیں اس سے تو صرف تباہی ہے۔ اور اس میں ہائی لائٹ ہوا ہے یہ سارا معاملہ۔ ٹریبیون سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، SIFC انویلز بزنس فرینڈلی روڈ میپ کہ جی کیا کرنا چاہیے، اب SIFC بتائے گا۔ بزنس ایز یوزول ول ناٹ ٹیک پاکستان فارورڈ۔ جس طرح سے آپ چلا رہے ہیں روزمرہ کے معاملات، بزنس ایز یوزول، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، ایسے جناب پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، SIFC نے کہہ دیا ہے۔ شہباز رانا صاحب نے اس کو شیئر کیا، ٹریبیون میں پوری خبر ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل SIFC نیشنل کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد on Thursday laid out a roadmap to make the economy competitive by substantially reducing the corporate tax burden۔ کہہ رہے ہیں کہ روڈ میپ ایک دے رہے ہیں، راستہ کیا ہے، جو اس حکومت نے کر دیا ہے وہ تو راستہ نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تو فیل ہو گئی ہے، جس طرح کا انہوں نے ٹیکس لگا دیا جو کر دیا۔ SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر کہہ رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں سرفراز احمد، انہوں نے جمعرات کو باقاعدہ اعلان کر دیا کہ جی یہ تو فارغ ہیں، ان کو کارپوریٹ ٹیکس کم کرنا پڑے گا، کٹنگ ڈاؤن انٹرسٹ ریٹ اینڈ ہیونگ اے پریگمیٹک ایکسچینج ریٹ۔ تو ایکسچینج ریٹ بھی ذرا پریگمیٹک کرنا پڑے گا۔ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت کی ناکامی پر، ان کی معاشی ناکامی پر مہر لگا رہے ہیں۔ 4 سال ہونے کو ہیں اور یہ ملک کو اتنا پیچھے لے گئے ہیں کہ اب SIFC کو بھی کہنا پڑ گیا جی یہ تو آپ بربادی کر رہے ہیں، ہمیں بھی بدنام کر رہے ہیں، بیچ میں IMF بیچ میں ہمیں بھی رگیڑ رہا ہے کہ جی یہ بتائیں کیا ہوا، اس ادارے کی وجہ سے کیا ہوا ہے، کیا بہتری آئی ہے، اور کرنا تو آپ نے تھا، آپ نے تو بربادی کر دی ہے۔ تو اب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ بڑے چکر لگائے ہیں باہر کے، ریکارڈ بنا دیے، ابھی بھی برطانیہ میں ہیں اور وہ ذاتی دورے پر ہیں، جہاں جاتے ہیں ذاتی دورہ برطانیہ کا ضرور بیچ میں کہیں نہ کہیں کوشش کرتے ہیں ہو جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بہتری نہیں لا سکے، کیسے کیسے بیانات آئیں جی، جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں جی ہمارے انویسٹمنٹ کریں، ساری اپنی خاندان کی انویسٹمنٹ تو باہر ہے، کیا دبئی، کیا یورپ، کیا باہر کے ممالک، سب وہاں پر، یہاں سے جاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں گے حکمران جب لے جا رہے ہیں تو کوئی تو وجہ ہے، تو یہاں سے بھی لوگ باہر جائیں گے۔ جو انڈسٹری آلریڈی ہے اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، وہ سکڑتی جا رہی ہے، نئی انڈسٹری کیا لگنی ہے، یہاں سے چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، باہر والے جو یہاں ہوئے تھے وہ بھی جا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی سے کہہ رہا ہے کہ جی کارپوریٹ ٹیکس آپ نے اتنا لگا دیا، کوئی نہیں یہاں رکے گا۔
پھر اور سنیے ان کے اپنے مشیر وزیر اعظم برائے توانائی کیا کہہ رہے ہیں. یہ نگران سیٹ اپ میں بھی ان کے ساتھ رہے ہیں, اور یہ محمد علی صاحب, اور انہوں نے بھی عدم اعتماد کر دیا ہے. یہ جی ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن پرائیویٹائزیشن محمد علی ہیز سیڈ دیٹ انویسٹرز کانفیڈنس ریمینز لو بیکاز آف گورننس پرابلمز اینڈ ناٹ ڈیو ٹو لیک آف اپرچونیٹیز. کہ اپرچونیٹی بہت ہیں, وسائل بہت ہیں اس ملک میں, گورننس ہی نہیں ہے. 4 سال ہو گئے ان کو, 4 سال میں اتنی بدترین گورننس ہے پاکستان کی تاریخ کی, سب سے بری گورننس ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں 1971 میں بھی یہ حال نہیں تھا جب پاکستان 2 لخت ہو گیا, 2 ٹکڑے ہو گیا, بنگلہ دیش بن گیا. تب بھی مسلسل 3 سال اتنے برے حالات پاکستان کے نہیں تھے جتنے آج ہیں. سوچئے ذرا کتنی تباہی ہے. پاکستان میں قدرتی آفات آئی ہیں, جنگیں ہوئی ہیں, میں نے بتایا 2 ٹکڑے ہو گئے, لیکن یہ حالات مسلسل 3 سال نہیں رہے کہ جی آپ کی اتنی 3%, 2% سے کم گروتھ ہو. اور آپ کے اپنے لوگ, اب یہ مشیر جناب کہہ رہے ہیں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں کمی کی وجہ سے مواقع کی کمی نہیں بلکہ طرز حکمرانی کے مسائل ہیں. طرز حکمرانی, حکمران کون ہے جی؟ 4 سال سے کون حکمران ہے؟ آپ لوگ ہی ہیں, شہباز شریف ہی ہیں, انہی کی گورنمنٹ ہے, انہی کے وزیر کہہ رہے ہیں جی طرز حکمرانی ہماری اتنی بری ہے کہ ہم نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے. کوئی یہاں پر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں. اپرچونٹیز ہیں, 25 کروڑ لوگ ہیں یہاں پر. آج ہم نے 4 سال میں حل کر دیا. جس کا جس طرح داؤ لگ سکتا ہے وہ کہتا ہے جی چھوڑ کر چلے جائیں. کہاں جائیں؟ یہ حال کر دیا انہوں نے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو SIFC کے لیفٹیننٹ جنرل صاحب کا بتا دیا ہے, ان کے اپنے مشیر کا بتا دیا ہے کہ طرز حکمرانی ہماری, گورننس, گورنمنٹ سے گورننس زیرو, مائنس, تباہ برباد. اور سنیے, اگر یہی کافی نہیں ہے تو اب 2024 کی رینکنگ پرسپشن انڈیکس جو ہے, کرپشن پرسپشن انڈیکس, کتنی کرپشن ہے, 180 ممالک میں پاکستان 135 نمبر پر ہے. اور جب کسی نے سرمایہ ڈالنا ہوتا ہے, کسی ملک میں آنا ہوتا ہے, تو یہ دیکھتا ہے کتنی کرپشن ہو گئی. اتنا کرپٹ, کیا IMF بھی بور لگا رہا ہے کرپٹ. ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں طرز حکمرانی اتنی بری ہے, اس کی وجہ سے کچھ نہیں یہاں پر آ رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ نوٹ کریں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کیا کہا ہے. ایک مثال, SIFC ہو گیا, اپنا مشیر ہو گیا, اسٹیٹ بینک کا گورنر کہہ رہا ہے پاکستان کا معاشی ماڈل 25 کروڑ آبادی کے تقاضے پورے کرنے کے قابل نہیں. عوام اور کاروباری طبقہ بھاری ٹیکسوں اور مہنگی توانائی سے متاثر ہے. حکومتی اخراجات پر مؤثر کنٹرول نہیں. بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر. عالمی بینک کے مطابق غربت کی شرح 44.7% ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد بتا رہے ہیں کہ جی حکومت کے خرچے بہت زیادہ ہیں. وہ بھی گورنرز کا رونا ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف صاحب آپ فیل ہیں, خرچے آپ کم نہیں کر رہے, اپنی حکومت کے بڑھاتے جا رہے ہیں. 10 ماہ میں DAP کھاد 23% مہنگی, فی بوری 14,416 کی ہو گئی ہے. کسان مر گیا ہے. 23% مہنگی ہو گئی ہے 10 مہینے میں. یہ ہے کسانوں کا حال. تو بربادی ہر طرف. اور IMF یہ کہتا ہے کہ جی دہشت گردی سے بڑا مسئلہ آپ کی کرپشن ہے جس کی وجہ سے ساری بربادی ہے. یہ تو حال ہے. اچھا اب آ جائیے, جب یہ حال ہوگا تو آپ کا خیال ہے کہ کوئی معیشت بہتر ہوگی, کوئی پرسپشن بہتر ہوگا؟ نہیں. ججز بھی اب چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو. 3 ججز, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس بابر ستار اور جناب جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان, انہوں نے اپنے جتنے سامان وغیرہ کی چیزیں ہیں وہ سب پیک کر لی ہیں اور اپنی رہائش گاہ پر وہ پچھلے ہفتے پہنچا دی ہیں. تو یہ بھی استعفے دے کر جا رہے ہیں. 3 ججز اور جا رہے ہیں. پہلے جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس رتن اللہ, ہائی کورٹ کے جج بھی جا چکے ہیں. اس سے آپ کا پرسیپشن بہت اور بہتر ہو جائے گا شاید کرپشن کا, جی, اور بہتر ہو جائے گا آپ کا گورننس کا پرسیپشن پھر, کہ یہ ان کی گورننس ہے جہاں اپرائٹ ججز ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ یہاں اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ان کا حال ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف کیا ہے کہ جی بدلہ ضرور لینا ہے. اور اب ایک طرف ڈینائی کیا جا رہا ہے, دوسری طرف نواز شریف صاحب کے قریبی ناصر بٹ صاحب جو سینیٹر بنوائے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف فیض حمید نہیں, جنرل باجوہ بھی, ثاقب نثار بھی, اجاز احسن بھی, جتنے ہیں ان سب کو بھی کرنا چاہیے. نام پوچھے گئے ان سے, انہوں نے یہ میڈیا کے سامنے بات کی ہے کہ بالکل کسی کو نہیں چھوڑنا. یہ اس طرف ابھی جا رہے ہیں. تو ابھی بھی یہ اسٹیبلشمنٹ سے خوش نہیں ہے کہ جی انہوں نے صرف فیض حمید کا کیوں کیا ہے. جنرل باجوہ کی باری لائیں, دوسروں کی بھی باری لائیں. نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران ہی سب کا احتساب کرو. اچھا آخر میں جی میں آپ سے یہ ضرور ذکر کر دوں کہ اس وقت ہر کوئی, جن کے بہت فالوورز ہیں ٹویٹر پر, آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ متحرک پلیٹ فارم کہیں, سب پاورفل پلیٹ فارم میڈیا کے لحاظ سے اس وقت ایکس ہے, ٹویٹر ہے. فواد حسین صاحب نے بھی کہا ہے کہ ریئل بھٹو سپیکس, اصلی بھٹو بول پڑا ہے یا بول پڑی ہے. فاطمہ بھٹو نے جو کہا ہے, اب کون کون لوگ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں, فواد حسین کے کوئی 62 لاکھ فالوورز ہیں ٹویٹر پر, ایکس پر, ٹھیک ہے جی, 62 لاکھ. اس طرح فاطمہ بھٹو جو انٹرنیشنل فالوورز شاید پاکستان سے بھی زیادہ ان کے ہوں,
24 लाख इनके फॉलोअर्स हैं। ये कह रही हैं कि जी इमरान खान सर्व्ड हिज कंट्री, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड ही कैन नॉट बी हिडन इन डार्कनेस, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स और व्हाट पार्टी वन बिलोंग्स टू, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ बेसिक ह्यूमन डिसेंसी, नो प्रिजनर्स शुड बी ट्रीटेड सो इनह्यूमनली। कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है बड़ा ही गलत है, इस तरह किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उसने अपने मुल्क को सर्व किया है, खिदमत की है, और उसको इस तरह तन्हाई में नहीं रखा जा सकता, गायब नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इसी तरह कासिम खान, इमरान खान के बेटे, ने जो बात की कि जी 845 दिन हो गए हैं मेरे बाप को जेल में रखा हुआ है, 6 हफ्ते हो गए हैं किसी से मुलाकात नहीं है, हमें उनकी ज़िंदगी का सबूत चाहिए, इसको फातिमा भुट्टो साहिबा ने रीट्वीट किया है। तो अब जो असल भुट्टो ख़ानदान है, ज़रदारी ख़ानदान की बात कर रहा, भुट्टो ख़ानदान की बात कर रहा हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती, मुर्ज़ा भुट्टो की बेटी, वो किसकी बात कर रही हैं? खान की बात कर रही हैं। इंटरनेशनल लेवल की मुसन्निफ़ा हैं, इनकी बड़ी फॉलोइंग है, और इसी तरह दीगर लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं। इनको देखते हुए बड़े बड़े सहाफ़ी इंटरनेशनल लेवल के, वो इनको फॉलो करते हैं, वो भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं कि फातिमा भुट्टो का आप देखें, ये इंटरनेशनलाइज सारा मामला हो गया है, और इससे भी इस हुकूमत का परसेप्शन देखिए क्या बनता चला जा रहा है कि ये तो बहुत ही आमराना सोच के और जबर वाले और फाशिस्ट सोच के मालिक लोग हैं जो आकर बैठ गए। अल्लाह हाफ़िज़।